بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی دلی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین۔ میری آج کی ویڈیو علم اور انسان کے حوالے سے ہے کہ علم کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، علم حاصل کرنے والے کا مرتبہ کیا ہے اور علم حاصل کرنے والے کا ہر لمحہ کس طرح عبادت میں گزرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ علم وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، نور ظلمت سے بہتر ہے، اسی طرح علم جہالت سے بہتر ہے اور برتر ہے۔ علم کے ذریعے انسان بنتا ہے اور منزل کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ علم وہ سمندر ہے جس کا دوسرا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی بے کرانیوں کو کوئی طے نہیں کر سکتا اور اس کی اتھاہ گہرائیوں کی گہرائی کو فقط اور فقط خدا کی ذات جانتی ہے۔ علم کی عظمت عزت اس قدر مسلم ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قل رب زدنی علما، اے میرے رسول کہہ کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اپنے پاک کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہ ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی دن مجھ پر اس طرح گزرے کہ میرے علم میں اضافہ نہ ہو سکے تو وہ دن میرے لیے مبارک نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، اے ابو ذر، ایسی محفل جس میں علمی بحثیں ہو رہی ہوں، اس میں 1 گھنٹے کی شرکت ان 1000 راتوں کی بیداری سے برتر ہے جس کی ہر رات پہ 1000 رکعت نماز ادا کی جائے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، ایسی محفل قرآن کی تلاوت سے بہتر ہے۔ جناب ابو ذر غفاری نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا علمی بحثیں تمام قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، ایسی مجلس جس میں علمی بحث و مذاکرہ ہو بارگاہ خداوندی میں 12,000 ختم قرآن سے بہتر ہے۔ آپ نے سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علمی بحث و مباحثے کی اہمیت کا ادراک کرو کہ اس کے ذریعے تم حرام اور حلال کے احکام کو حاصل کر سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کے نزدیک ایک ایسی مجلس جس میں علمی مذاکرہ ہو رہا ہو، اس میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، جس کے ہر دن میں روزہ رکھا گیا ہو اور ہر رات بندگی خدا میں خرچ کی گئی ہو۔ روضۃ الواعظین میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اصحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے فیضیاب ہو رہے تھے کہ ایک انصار کا شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک طرف جنازہ ہو اور دوسری طرف عالم کی علمی محفل لگی ہوئی ہو تو فرمائیں کہ آپ کے حضور کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگر اس جنازے کے اہتمام کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوں تو میرے نزدیک عالم کی علمی محفل بہتر اور برتر ہے۔ یہ محفل 1000 جنازے سے، 1000 مریض کی عیادت کرنے سے، 1000 شب بیداری سے، 1000 دن روزہ رکھنے سے، غرباء فقراء میں 1000 درہم خرچ کرنے سے اور 1000 حج سے اور 1000 جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آوازیں اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہیں۔ نمبر 1 علماء کے قلم کی آواز، نمبر 2 مجاہدین کے پاؤں کی چاپ اور نمبر 3 پاک دامن عورتوں کے چرخے کی آواز۔ یعنی ہر مقام پر علم اور علماء کو اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ میں ایسے لوگوں کی زیارت کروں جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے، بس وہ علم کے طلباء کی زیارت کرے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
کہ جب کوئی طالب علم عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہر قدم کے عوض جنت میں ایک شہر تعمیر ہوتا ہے۔ جب وہ تحصیل علم کی نیت سے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ ہر صبح و شام بخشش کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور ملائکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے خدا کے آزاد کردہ بندے ہیں۔ جو شخص احیاء اسلام کے لیے تحصیل علم کے دوران مر جائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوتا۔ عالم کو عابد پر ایسے 70 درجات سے فضیلت حاصل ہے کہ ہر 2 درجہ کے درمیان کی مسافت ایک تیز رفتار گھوڑے کے 70 سال کا سفر ہے۔ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ شیطان لوگوں میں بدعات پھیلاتا ہے تو عالم ان بدعات کا کلا کما کرتا ہے۔ عابد تو صرف اپنی ہی عبادت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بس علم کو اس کے محل سے طلب کرو اور اس کے اہل سے حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے علم کا سیکھنا، اس کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنا جہاد ہے۔ اس کا ان پڑھ کو تعلیم دینا صدقہ اور اس کے اہل تک پہنچانا قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حلال اور حرام کی شناخت ہوتی ہے اور یہی سبیل جنت کا مینارہ ہے۔ وحشت کا مؤنث اور غربت و تنہائی کا ساتھی ہے، خلوت میں ہم کلام ہونے والا، خوشی و غمی میں سہارا اور ہمدم ہے، دشمنوں کے مقابلے میں وہ ہتھیار ہے اور دوستوں کی بزم میں زینت و وقار ہے۔ اس کی بدولت خدا قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور انہیں امور خیر کی قیادت عطا کرتا ہے تاکہ ان کے اقوال اخذ کیے جائیں اور ان کے افعال کی اقتداء کی جائے اور ان کی بات آخری اور قطع ہو۔ ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت اور عشق رکھتے ہیں اور ان سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، ان کی نمازوں میں برکت کا معجب بنتے ہیں تو ان کے لیے ہر خشکی اور تری حتیٰ کہ دریائی مخلوق اور صحرائی جانور بھی استغفار کرتے ہیں۔ علم ہی سے دل زندہ ہوتے ہیں، جہالت کے مقابلے میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے، تاریکی جہالت سے ہے۔ یہ علم انسان کو اغیار کی منازل، ابرار کی مجالس اور دنیا و آخرت کے بلند درجات عطا کرتا ہے۔ اس کا مذاکرہ روزوں کے برابر اور اس کا درس عبادت کے برابر۔ اس کی بدولت اللہ کی اطاعت و عبادت و صلہ رحمی اور حلال اور حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ علم عمل کا مقتضا ہے اور اس مقتدی عمل نیک لوگوں کے نصیب ہوتا ہے۔ بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں، پس اس کے لیے طوبیٰ ہے جو اس نعمت سے محروم نہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن مر جائے اور کوئی ایک ورق چھوڑ جائے جس پر علمی باتیں مکتوب ہوں تو وہی کاغذ بروز محشر اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جائے گا اور اس کے ہر حرف کے بدلے میں خدا اسے ایک فرشتہ عطا کرے گا جو پوری دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ عالم جس کے علم سے استفادہ کیا جائے 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ اسی لیے شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ علم وہ چیز ہے کہ علم کا کمال یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرتے کرتے اس درجے پر پہنچے کہ جہاں اسے کہنا پڑے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس در پر آ کر علم حاصل کریں تاکہ اللہ آپ کو حقیقی علم سے نوازے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا، کئی لوگوں نے ایک ہی سوال کیا تھا اور مولا کائنات نے اس کے مختلف جواب دیے تھے۔ سب 1-2 جواب میں آپ کی نظر کرتے چلوں کہ کسی نے پوچھا تھا، یا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ تو رسول خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ علم بہتر ہے، کیونکہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور مال و دولت کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کسی نے پوچھا کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ تو مولا کائنات نے فرمایا علم بہتر، کیونکہ علم جو ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے اور مال شداد، حمان اور فرعون کی وراثت ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر، کیونکہ مال کو چوری کیا جا سکتا ہے لیکن علم کو چوری نہیں کیا جا سکتا۔
پھر ایک اور شخص نے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے علم بہتر یا مال؟ مولا نے جواب دیا کہ علم بہتر، کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا جاتا ہے۔ بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گی اور دعا کروں گی کہ بار الہ اپنی بارگاہ سے ہمیں علم سے نواز